طبقہ نسوانیت یعنی عورتیں گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ انسان کی خواہشات کا بڑھ جانا ہے اور انسان کے اخراجات کا بڑھ جانا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے قناعت پسندی، یعنی کہ اس کو اپنی زبان میں اگر کہا جائے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں، آج انسان اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے یا تو وہ مقروض ہوتا ہے یا پھر ناجائز اور حرام کمائی کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اس کے گھر والے جہنمی بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک انسان کو اس کے گھر والے مثلاً اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی جہنمی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر والے اس سے مطالبہ اتنا کریں گے کہ اس کی آمدنی اور طاقت سے زیادہ، تو انسان ان کے دباؤ میں آ کر کبھی حرام کی طرف بڑھے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ حرام کے ذریعے سے ان کے مطالبات کو پورا کرے گا، اور جب حرام کے ذریعے سے ان کے مطالبات کو پورا کرے گا، وہ تو ان کے مطالبات پورا کر دے گا لیکن پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی خواہشات ہو یا مردوں کی خواہشات ہو، وہ آمدنی سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عورتوں ہی کو دیکھ لیں کہ خواتین جو ہے زیورات کی انتہائی شوقین ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک الگ الگ زیورات کا شوق، اسی طرح ہر شادی میں نئے کپڑے کا شوق، لوگوں کے دیکھا دیکھی نئے جوتے، نئے چپل، اور پھر کبھی بیوٹی پارلر کے اخراجات، کبھی میک اپ کے اخراجات، کبھی بناؤ سنگار کے اخراجات۔ یہ سارے اخراجات اتنے ہیں خواتین کے کہ اس میں کسی ایک غریب کا اچھا خاصا گھر چل سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اچھی طرح یاد رکھو، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کی خواہشات دنیا کے اندر پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا وہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، فوراً انسان کے دل میں دوسری خواہش جنم لیتی ہے، ایک خواہش ختم نہیں ہوتی کہ فوراً دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ انسان خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، پھر انسان کو موت آ لے جاتی ہے، اور جب وہ موت کے چنگل میں پھنستا ہے اور موت کے شکنجے میں جب وہ جکڑ دیا جاتا ہے، تب وہ پچھتاتا، ہائے میں خواہشات کے درمیان پستا رہا اور پھر آج میری موت واقع ہو گئی۔ بلکہ انسان مرتا بھی ہے تو حسرت کے عالم میں مرتا ہے کہ ابھی اس کی کچھ خواہشات اور باقی رہ گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی ہر خواہش پوری فرما سکتے تھے۔ وہ رسول جس نے صحابہ کو جنت عطا فرمائی، وہ رسول جس نے کائنات کو اللہ اکبر خیرات عطا فرمائی، وہ رسول جس نے خدا کا قرب عطا کیا، وہ رسول جس نے انسانوں کو دنیا میں جنت کے مزدے عطا فرمائے۔ مجھے بتاؤ، جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جنت تک عطا فرما سکتے ہیں تو کیا اپنی گھر کی عورتوں کو دنیا کی نعمتیں نہیں دے سکتے تھے؟ مگر آئیے آپ کو بتاؤں، سورۃ الاحزاب اٹھا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے منگتوں کو کسی کو جنگل بھر بھر کر کے بکریاں دے رہے ہیں۔ اندازہ تو کریں، ایک سائل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائے، تو
दो पहाड़ों के दरमियान जितना बड़ा जंगल था वो पूरा के पूरा भर कर अल्लाह के रसूल ने बकरियां जो है एक साइल को दे दी। और फिर अल्लाह अकबर, उसने कहा इतनी सारी बकरियां मैं अकेले हाँक कर कैसे ले जा सकता हूं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां हाँकने के लिए उसको गुलाम भी मजीद अता फरमा दिए ताकि उसके साथ वो गुलाम भी चले जाएं। वो कहता हुआ गया, लोगों मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ लो। वो लोगों को माला माल फरमा देते हैं, वो लोगों को मालदार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहा गया अल्लाह अल्लाह के नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मंगतों को जंगल भर भर के कभी बकरियां दी जा रही है, मंगतों को अल्लाह अकबर कभी कभी 50-50 हजार सोने के सिक्के अता किए जा रहे हैं, गरीबों को मालदार किया जा रहा है। हुजूर की अता और सखा के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार की सखावत ऐसी थी जैसे बहता हुआ दरिया। इसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने कसीदे में फरमाते हैं कि मवजहू शम्सुद्दुहा मन खत्तहू बदरुद्दुजा मन ज़ातहू नूरुल हुदा मन कफ़हू बहरुल हिमम। या रसूल अल्लाह, आपके हाथ ऐसे हैं कि जैसे बहता हुआ दरिया। और आपकी सखावत की तरफ इशारा है। आपका चेहरा तो चमकता हुआ सूरज है और आपका खत जो है वो चमकता हुआ चांद है और आपकी जात तो हिदायत का नूर है और आपके हाथों की सखावत बिल्कुल दरियाओं की तरह है। जैसे दरिया पूरे शबाब पर बहता है, उसी तरीके से सरकार आपकी सखावत है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात को देने वाले रसूल, जब उनकी अज़वाज मुतहरात ने देखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी कायनात को अता फरमा रहे हैं, तो सारी खवातीन ने जमा होकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा सिद्दीका, इन दोनों को अपना कायद और लीडर बनाया और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। वो दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुसलमानों को फरावानी और दौलत की रवानी अता कर दी है, सबके घरों में खुशहालियाँ आ गई हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे खर्चे में इजाफा कर दिया जाए और हमारा खर्चा भी बढ़ा दिया जाए। जब सबके लिए फरावानी है तो हमारे लिए भी फरावानी होनी चाहिए, हमारा खर्चा बढ़ाया जाए। आप गौर फरमाएं, सबको देने वाले रसूल, रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान से कभी किसी मांगने वाले को ना नहीं कहा, ला नहीं कहा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बल्कि यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कलमे में ला ना होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान पर कभी ला यानी नहीं हरगिज़ नहीं आता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अता है। लेकिन खुद की अज़वाज मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खर्चे का मुतालबा करती है कि हमारा खर्चा भी यानी हमें बढ़ा करके रकम दी जाए। दुनिया का कोई दूसरा इंसान होता सबको दे रहे थे, बीवियों का खर्चा भी बढ़ा देते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस मुतालबे पर जवाब ये दिया कि अगर तुम दुनिया का ऐश और दुनिया की इशरत चाहते हो तो तुम सब के सब तलाक ले लो। नबी के घर में फाका ही होगा, औरों के घर में फरावानी होगी, नबी के घर में फाका होगा। औरों की औरतें ज़ेवरात पहनेगी, नबी की बीवियों के बदन ज़ेवरात से खाली होंगे।
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک چاند نظر آتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، اور حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تیسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا۔ یعنی 3 مہینے اللہ کے حبیب کے گھر میں ایسے گزرتے کہ چاند دکھتا اور ختم ہوتا، مگر آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور کھجور اور پانی پر اللہ کے حبیب اور ان کی ازواج مطہرات گزارا کر لیتے، اور کبھی کبھی روزانہ نہیں، کبھی کبھی بکری کے دودھ پر گزارا ہوتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں بھوک کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ اتنی اندر کی طرح دھس جاتا، اندر کی طرف دھس جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے پیٹ کو سہلایا کرتی تھی۔ کونین کو عطا کرنے والے رسول کے پیٹ کا حال یہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کبھی ایک اور کبھی کبھی 2 پتھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پیٹ مبارکہ سے باندھے ہوتے، اور صرف حضور ہی کے پیٹ سے نہیں، حضور کی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کے پیٹ پر بھی کبھی ایک اور کبھی کبھی 2 پتھر ہوتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام دے رہے ہیں، اور جب بیویاں مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر خوشحالی چاہتی ہو تو طلاق لے لو۔ نبی کے گھر میں آپ کو دنیا کا عیش نہیں ملے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق لے لو، لیکن عائشہ طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے تم اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لینا، جلدی مت کرنا فیصلہ لینے میں، مگر قربان جائیں ام المومنین کی عظمتوں پر میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا کی خوشی اور عیش چاہتے ہو تو طلاق لے لو، لیکن میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اپنے ابا سے مشورہ کرنا، طلاق لینے میں جلدی مت کرنا۔ ام المومنین وہی بیٹھے بیٹھے جواب دیتی ہے اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں مگر نبی کا گھر چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ کیوں نہیں بڑھایا؟ آقا کریم نے ان کو فراوانی کیوں نہیں دی؟ اس کی حکمتیں تو حضور خود جانتے ہیں، ان کی عطا سے ان کے غلام جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر رسول پاک کے گھر میں روزانہ کھانا پکتا، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے زیورات مل جاتے، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے کپڑے مل جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو تانا دیتی، دیکھا جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول تو اپنی ازواج پر اتنی کشادگی کرتے تھے اور آپ ہم پر کشادگی نہیں کرتے، آپ تنگ دستی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ساری طاقت و قوت کے باوجود بھی اپنی ازواج کو قناعت کا جو ہے وہ شعور عطا کر کے، قناعت کا ذوق عطا کر کے، گویا کہ تمام مومنین کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ، تاکہ اگر کوئی غربت کی چکی میں پسے اور غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے اس کے گھر میں اچھا کھانا نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھے زیورات نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھا لباس نہ ہو، تو کل کے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں بعد میں ہے، ہم سے پہلے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کیفیت دیکھیں۔ ہمارے گھر بھی تو اونچے ہیں، حضور کا گھر تو اتنا اونچا تھا کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا تو اس کا ہاتھ رسول اللہ کے گھر کے چھت پر لگ جایا کرتا تھا۔ حضور کے گھر کا رقبہ اتنا چھوٹا تھا کہ ام المومنین میرے آقا علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سرکار علیہ السلام کو سجدے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے حبیب جب قیام میں جاتے ام المومنین اپنے پیر
پھیلا دیا کرتی تھی، اور جب میرے آقا علیہ السلام سجدہ کرنا چاہتے تو ام المومنین کے پیر کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنا پیر سمیٹ لیتی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں رک کر میں پوری خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھے مکان کا تانا دے کر اپنے شوہروں کو لون لینے پہ مجبور کرنے والی عورتیں، زیورات کی لاکت کا تانا دے کر اپنے شوہروں کو تنگ کرنے والی عورتیں، ذرا قاسم نعمت کے گھر کا منظر دیکھیں۔ تھوڑی دیر یہاں سے بھاؤ نگر کے اس میدان سے اٹھ کر تصورات کی دنیا میں اس کاشان نبوت کی طرف چلے جس سے کعبہ افضل نہیں ہو سکتا، جس سے عرش افضل نہیں ہو سکتا، جس سے جنت افضل نہیں ہو سکتی۔ کس در کی بات ہو رہی ہے؟ کس گھر کی بات ہو رہی ہے جس گھر کے پاس آنے سے پہلے جبریل رک جاتا ہے، اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے؟ سید الملائکہ جہاں آ کر اپنے پروں کو سمیٹ لے، جہاں ہوائیں بھی ادب سے داخل ہو، جبریل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ملک الموت اجازت کے بغیر جہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس چوکھٹ پر بڑے بڑے تاجدار اور منعم اپنی تاجوں کو سمیٹ کر اپنے تاج کو اتار کر کج کلا سر جھکا کر آتے ہیں، اس نبی کے گھر کا منظر تو دیکھیں۔ آج اچھے مکان میں رہنے کی لالچ کی بنیاد پر عورتیں حلال و حرام کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہیں۔ شوہر کو کہتی دیکھو اس کا کتنا بڑا بنگلہ ہے، اپنی تو یہ کٹیا مرغے کا دربہ ہے، کب تک اس میں زندگی گزاریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حرام محل، حرام کی رقم سے محل میں رہنے سے بہتر تھا کہ چھوٹی سی کٹیا حلال کے ساتھ ہم اس میں رہ لیتے۔ سوچو تو صحیح، قاسم نعمت کے گھر کا تصور کرے تھوڑی دیر کے لیے آپ۔ کون رسول جس کی خاطر کونین بنے، جس کی اور اس رسول کے گھر اتنا بڑا کہ ہاتھ اٹھائے تو چھت پر ہاتھ لگے، اور گھر کا رقبہ اتنا بڑا کہ اس گھر میں اللہ کے رسول کو سجدے کے لیے جگہ تک نہیں۔ اس گھر کا رقبے کا اندازہ تو کرو، پڑھے لکھے لوگوں، عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں، اس گھر کے رقبے کا، اس کے طول و عرض کا، اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ تو کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج کی زوجہ مطہرہ سوئی ہوئی ہیں اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضور قیام اور رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ پیر پھیلا لیتی ہے، اور جب میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، وہ پیر سمیٹ لیتی اور پھر اللہ کے رسول سجدہ کرتے۔ کبھی شکایت سنی آپ نے ام المومنین سے؟ یہ جو بات ام المومنین نے بتائی حضور کی حیات میں نہیں بتائی، ام المومنین نے یہ بات حضور کی حیات میں نہیں بتائی، حضور کے وصال کے بعد بتایا کہ حضور کے گھر کا یہ حال تھا۔ جتنی حضور کے گھریلو کیفیت بتائی، ایک بار ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، آپ کھانے کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ پورا دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا۔ ام المومنین نے یہ کیا ہے؟ ام المومنین کہتی یہ کیا ہے؟ میزبان نے کہا حضور آپ کے لیے کھانے کا انتظام۔ فرمایا نہ، میں نے رسول اللہ کا دسترخوان کبھی ایسا نہیں دیکھا، میرے نبی کے دسترخوان پر تو کبھی 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوئے، کبھی سالن ہوتا تھا، کبھی کبھی اور اکثر حالت یہ تھی کہ سرکہ ہوتا تھا، اور کبھی تو سرکہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پانی میں سوکھی روٹی ڈبا کر اللہ کا نبی جو ہے وہ اس پر اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ قوم صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف جا رہی ہے۔ زیورات چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اچھا مکان چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، اچھی غذائیں چاہیے، وہ فیملی
हर इतवार को संडे को पार्क में घूमने जाती है हजारों रुपए खर्च करके, हम भी जाएंगे, हमारे बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा, चाहे आपको हराम करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सुन लो, ये दुनिया की रंगरेलियां चंद दिन की है, चंद लम्हे की है, चंद सातों की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की लज्जतें भी खत्म हो जाएगी, दुनिया की ख्वाहिशात भी खत्म हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो। आओ हुजूर की कनाअत वाली जिंदगी की तरफ हम तवज्जो करते हैं। आज बच्चों की ख्वाहिशात भी बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतने रुपये लेकर जाते हैं घर से कि उतने में किसी गरीब का एक पूरे दिन का खर्चा निकल सकता है। माँ बाप उनको दे देते हैं। और याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है, ज्यादा पैसे अपनी औलाद को देना ये उनके लिए जहर कातिल है, बिगाड़ने के बराबर है। इसलिए कि जब अखराजात जेब में ज्यादा होंगे तो फिर उनको नई नई ख्वाहिशात पैदा होगी। हमारे असलाफ ने अपनी औलाद को होने के बावजूद भी बहुत महदूद तरीके से उनकी तरबियत की कि उनको रकम महदूद देते थे, छोटी सी रकम देते थे। दौलत होने के बावजूद भी फाका कशी की उनको आदत डालते थे। नरम गद्दे होने के बावजूद भी जमीन पर सख्त बिस्तर पे उनको लिटाते थे। आइए हुजूर की कनात वाली जिंदगी मुझे याद आ गई। काश के मेरी बहनें इस कनात वाली जिंदगी का थोड़ा सा तसव्वुर कर लें। एक दिन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में आए तो हुजूर चारपाई पे लेटे हुए थे। खजूर की रस्सी की चारपाई थी और आका अलैहिस्सलाम उस पे लेटे हुए थे। हज़रत फारूक आज़म को देख के हुजूर उठ कर बैठ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पीठ से चादर हटी तो फारूक आज़म ने क्या देखा कि हुजूर की पीठ पर रस्सी के निशानात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रस्सी के निशानात थे। फारूक आज़म उन निशानात पे हाथ फेरते गए और रोते गए। कहने लगे, आका कैसर व किसरा के ताजदार तो नरम गद्दों पर सोए और मेरा नबी कौनैन का वाली जो है वो खजूर की जो है वो रस्सी की, वो भी बगैर कपड़े की, बगैर चादर की, बगैर बिस्तर की, खुली हुई खाट पर हुजूर आराम फरमाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर दुनियादारों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत वाली ज़िंदगी कैसी थी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कनाअत के साथ, कितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा। आजकल हर आदमी की ख्वाहिशात बढ़ रही। मिडिल क्लास के लोग भी अपर क्लास के बराबर कंधा मिलाने के चक्कर में उनके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। इसलिए वो हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं कर पा रहे और हराम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जुआ इसीलिए बढ़ रहा है, हराम कारोबार इसीलिए बढ़ रहे हैं, सट्टे का कारोबार, सूद का कारोबार, चोरियां इसीलिए बढ़ रही है, बदकारियां इसलिए बढ़ रही है, जिनाकारियां इसीलिए बढ़ रही है। पैसे चाहिए लोगों को, माल माल और सिर्फ माल। माल कहां से आ रहा है? न औरतों को इसकी फिक्र है, न मर्दों को इसकी फिक्र है। बस माल चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। याद रखो, अच्छा मकान, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़ों की लालच में खुदा की हदों को तोड़ने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, अच्छी तरह याद रखना, हलाल के नरम गद्दों पे सोने वालों से भी हिसाब होगा तो हराम के गद्दों पे सोने वालों का अंजाम क्या होगा। हलाल से जिन्होंने नरम गद्दे बनाए हैं, हराम। एक मर्तबा का वाक़या है, आपको बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हारून रशीद के मखसूस कमरे में एक कनीज़ गई तो उसने क्या देखा कि नरम नरम सा गद्दा है। सोचा हारून इस पर सोता है, कितने मज़े लेता है, ज़रा मैं भी तो सो कर के देखूं थोड़ी देर। जैसी लेटी, पहली बार ज़िंदगी में नरम गद्दा हाथ आया तो आँख बंद हो गई
اور ایسی سوئی کے کھراٹے لینے لگی اور وہ نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ ہارون اپنے محل کے اس کمرے میں آیا، اپنے بستر پہ کنیز کو سوتا دیکھ کر کے جھنجھوڑ کر اٹھایا، کہا اس گستاخ کو اتنے کوڑے لگاؤ کہ میرے بستر پہ سونے کا مزہ اس کو پتہ چل جائے۔ جیسے جیسے جلاد کوڑے لگا رہا تھا وہ کنیز رونے کی بجائے ہنس رہی تھی۔ ہارون نے پوچھا تو ہنستی کیوں ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ جو چند منٹ اس گدے پر سوئی ہے اس کو اتنی سزا اللہ دلوا رہا ہے، جو ساری زندگی اس گدے پر سویا ہے قدرت اس کو کتنی سزا دے گی، یہ سوچ کر کے میں ہنس رہی ہوں۔ اس دن ہارون کو احساس ہوا نرم گدوں پر سونے کا انجام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نرم گدوں پہ سونے کو ناجائز و حرام نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نرم گدوں کے لیے، اچھے مکان کے لیے، محل کے لیے، اچھے لباس کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آؤ حضور علیہ السلام کی قناعت والی زندگی کا اندازہ کرو۔ اور یہ جو 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کھا کے ہم جو پاپ اور گناہ کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جو اللہ رسول کو بول چکے ہیں، آؤ ذرا حضور کی وہ زندگی کا مشاہدہ کریں۔ ایک یہودی مسافر اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر تک آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، میں مسافر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، پورے مدینے میں نے سوچا کہ مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی کو بلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا۔ سرکار نے کہا سلمان، میرے گھر میں 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، میرے گھر میں مہینے بھر سے زائد ہو رہا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، ایک کام کرو تم فاطمہ کے گھر اس کو لے کر کے جاؤ اور کہنا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ یہ نہیں کہ سائل ہے بھکاری کا، رسول اللہ کا مہمان ہے، کہ فاطمہ سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے۔ سلمان فارسی سیدہ کے گھر آئے اور سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو کہا کہ حضور کا ایک مہمان ہے، مسافر ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو سرکار نے آپ کے گھر بھیجا اور کہلا بھیجا کہ 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے، حضور کے گھر چولہا نہیں جلا ہے، لہٰذا حضور کے مہمان کو تم کھلا دو۔ بی بی نے کہا جو حال مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا ہے وہی حال فاطمہ کے گھر کا بھی ہے، لیکن آئے ہوئے سائل کو ہم خالی ہاتھ بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ سلمان، اس وقت تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سائل آیا ہے اور حضور کا مہمان ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، میرا دوپٹہ لو، اس کو بازار میں بیچ دو اور بیچ کر اس سائل کو کھانا کھلا دو۔ یہ ہے ان کے گھر کا حال، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جو خود جنتی عورتوں کی سردار، جس کا بابا نبیوں کا سردار۔ حال یہ اگر ٹھوکر مار دے تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں، نگاہیں آسمان کی طرف چلی جائیں تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں، لیکن ایک مہینے کی 1 مہینہ کسے کہتے ہیں؟ اس بھاؤ نگر کے اندر اگر بھاؤ نگر کے سنی مسلمانوں کو پتا چلے کہ کسی سید کے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلا ہے تو پورا بھاؤ نگر اپنے گھر کی دولت اس کی چوکھٹ پہ قربان کر دے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مدینے کے سیٹ لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ 1 مہینے تک کہ رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، اور وہ کیوں کچھ پیش نہیں کر رہے تھے؟ ارے معلوم ہوتا تو پیش کیا جاتا۔ اس خاموشی کے ساتھ قناعت ہو رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ مہینہ ہو گیا اور چولہا نہیں جلا۔ یہ شان سے زندگی گزر رہی تھی، اور اگر کسی نے لا کے پیش کر بھی دیا تو کہہ دیا گیا کہ ابھی مدینے کے مسکین باقی ہے، جا کے پہلے ان کو پیش کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔
इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ये सूरत हाल थी। किसके लिए? हमारे लिए उसवा था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी गुर्बत आ जाए तो गुर्बत तुम्हें रुकावट ना बन सके तकवे की राह में, परहेज़गारी की राह में, अल्लाह की राह में। तो सैयदा ने कहा मेरा ये दुपट्टा ले लो और दुपट्टा बेच करके जो है वो इस मिस्किन को खाना खिला दो, मुसाफिर को। सलमान फारसी ने किन कांपते हुए हाथों से वो दुपट्टा लिया होगा, इसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। किसी औरत का, मामूली औरत का दुपट्टा बिकने नहीं जा रहा था बाज़ार में, बल्कि दुपट्टा उसका बिकने जा रहा था, वो भी खुद के लिए नहीं, एक अजनबी मुसाफिर, वो भी यहूदी के लिए। और बेचने के लिए ज़िम्मेदारी उस गैरतमंद को दी जा रही थी जिसे दुनिया सलमान फ़ारसी के नाम से जानती है। सलमान फ़ारसी ने कांपते हुए हाथों से वो दुपट्टा लिया और खुदा जाने कोई आसमानी फरिश्ता ख़रीदार बनकर आ गया और उसके बाद उसके हाथों उसको दुपट्टा बेच दिया गया, रकम ले ली गई, बाज़ार से खाना ख़रीदा गया। ये सारा मंज़र वो यहूदी देख रहा था और फिर खिलाया गया। सलमान फ़ारसी के जहन में एक बात आई, महीने भर से ज़ायद हो गया है, सैयदा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मासूम शहज़ादे भी भूखे हैं। एक काम करते हैं, कुछ रकम से इस मुसाफिर को खिला देंगे और कुछ रकम से जो है वो सैयदा के घर खाना पहुंचा देंगे ताकि वो भी खा ले। फिर क्या था, वो जो खाना था उसको तो खिला दिया, वो खा लिया, बची हुई रकम से खाना लेकर सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। पूछा अब क्या है? कहा कि तुमने कहा था कि महीने भर से आपने अभी फरमाया कि चूल्हा नहीं जला, तो ये खाना कुछ रकम दुपट्टा बेचकर बची थी खिलाकर, तो मैंने सोचा कि आपके लिए खाना दे दूं। सैयदा ने कहा हम नबी की औलाद, एक मर्तबा जिसे जो दे देते हैं फिर दोबारा वापस पलट कर नहीं लेते। एक काम करो, ये खाना भी गरीबों में ले जा कर के तकसीम कर दो। उस वक्त उस यहूदी ने पूछा सलमान ये कौन है, ये निस्वानी आवाज़ कौन है? तो उस वक्त सलमान फारसी ने कहा ये मेरे नबी की बेटी है। उसने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों में आले नबी की शान यही पढ़ी थी कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मुहम्मद के घराने वाले। मैंने आसमानी किताब में यही पढ़ा है, अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल कर। मैं कोई मुसाफिर नहीं कि मैं भूला भटका आया हूं, मैं तो आसमानी किताब पढ़ के मोहम्मद अरबी का किरदार देखने आया था, उनके घर वालों की सीरत देखने आया था। अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। कितने अफसोस की बात है कि उस रसूल हाशमी और आले नबी को अपने लिए आइडियल मानने वाली कौम की खवातीन अगर आज लिबास न मिले, आज जेवर न मिले, अच्छा मकान न मिले, अच्छे कपड़े न मिले, आजकल की लड़कियां आबरू का तक सौदा कर रही हैं, इज्जत का तक सौदा कर रही हैं। अल्लाह अकबर, कहां आबरू की अजमत और कहां पैसे की औकात। पैसे तो नचनिए भी कमा लेते हैं मगर आबरू कुदरत सबको अता नहीं करती, हया कुदरत सबको अता नहीं करती। कुदरत जिनको जन्नती होने के लिए चुन लेती है उन्हीं को हया की खैरात अता करती है। मुझे अफसोस है और बेपन अफसोस है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदुना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बादशाह के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनका पूरा ख़ानदान शाही ख़ानदान था। जब आपने चरखा काट कर बाबा फरीद और उनके भाई की परवरिश शुरू की, बाबा फरीद और उनके भाई की परवरिश शुरू की, तो जो हजरत बाबा फरीद की अम्मी के भाई बंद थे उन्होंने कहा बीबी आप बेवा हो गई है, चरखा काटती है, इसलिए काम करें कि हम आपको पैसे देते हैं, ऐश और इशरत में ज़िंदगी गुजरेगी, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कीजिए। तो हजरत बाबा फरीद की अम्मी ने फरमाया नहीं, तुम लोग बादशाह के यहाँ नौकरियाँ करते हो और बादशाह के यहाँ हलाल और हराम दोनों रकम आती है, तो मैं अपने बच्चों को डाउटफुल रकम खिलाना नहीं चाहती, मैं चरखा काट कर पीवर रकम खिलाना चाहती हूँ।
تاکہ میرے بچوں کے جسم میں جو خون بنے وہ حلال خون بنے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ان کا نام ہو۔ بھائیوں کی رقم قبول نہیں کی اور اپنے بچوں کی پرورش چرخہ کاٹ کر کی، تو اسی لیے ان کے گھر میں جو بچے جلوگر ہوئے، جو بچے سامنے آئے، وہ کون تھے؟ فرید الدین گنج شکر، جن کے لیے غریب نواز نے کہا قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ آج سلسلہ چشتیہ دو لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، ایک تو چشتی نظامی اور دوسرے چشتی صابری۔ چشتی نظامی بھی فریدی ہے اور چشتی صابری بھی فریدی ہے، دونوں جگہ فریدی فیضان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب تک کہ انسان مرید نہیں ہوتا اللہ کو نہیں پاتا، ٹھیک؟ یہی سنا ہے آپ نے۔ لیکن بابا فرید کی ماں نے اتنا پیور حلال کھلایا تھا اور وہ تربیت کی تھی کہ پیر تک پہنچنے سے پہلے بابا فرید اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ ہاں، یہ حلال اس لیے کہ ماں سب سے بڑی مرشد ہے۔ جو ماں سیریل دیکھ کر اس کی اداکارہ کی نقل کرے، اس کا بیٹا کیا فرید ہوگا؟ اس کا بیٹا جواری ہی ہوگا، اس کا بیٹا شرابی ہی ہوگا، اس کا بیٹا لڑکیاں چھیڑنے والا ہی ہوگا۔ ماں پودا ہے، پودا۔ اگر آپ گلاب چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب کا پودا بننا پڑے گا۔ اگر آپ چمپا چاہتے ہیں، چمپا کا پودا بننا پڑے گا۔ رات رانی چاہتے ہیں، رات رانی کا پودا بننا پڑے گا۔ جوہی چاہتے ہیں، نسترن، نسرن، سوسن، جو بھی آپ چاہتے ہیں پھول، اس کا پودا آپ کو بننا پڑے گا، ورنہ ببول پر کبھی گل نہیں کھلتے۔ اگر آپ اسی طرح مردوں کو تکنے والی رہیں، اسی طرح مردوں سے فون پہ بات کرنے والی رہیں، کبھی کبھی مجھے عورتوں کو ولیمے میں جاتا دیکھ کر ایک عجیب افسوس ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں منہ نہیں کھولتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کے تو سب کہتے ہیں عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ولیمے میں بھی جانا حرام ہے؟ مولوی اپنے اجتماع میں بیٹھ کے چیختا ہے کہ مرد جا رہے شرک کر رہے ہیں، عورتیں جا رہے شرک کر رہی۔ یہ جو بکواس کرتے ہو نا، تو ذرا کبھی اپنی جماعت میں اس کو بھی تو کہو۔ مزار پہ جانا کیوں حرام ہوا؟ آبرو کے تحفظ کے لیے نا۔ مسجد میں جانا کیوں منع ہوا؟ مجھے بتایا جائے جس مذہب نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ولیموں میں بن ٹھن کے جانے کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ یہاں تو مذہبی لوگوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اب بات اگر کہی جائے گی تو برا سب کو لگتا ہے، مسئلہ ایک آپ ہی کو سمجھتا، اوروں کو نہیں سمجھتا۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے، ساحل ہی میں عافیت ہے۔ لیکن مجھے بتایا جائے مسجد سے روکنے والی قوم، مزارات سے روکنے والی قوم ابھی تک بازار اور ولیمہ سے کیوں نہ روک سکی؟ وہ بھی بے پردہ ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے والا؟ وہ بھی بے حجاب بن سنور کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ پردے کے تین حصے ہیں، ایک درمیانہ، ایک معذورانہ اور ایک سب سے اعلیٰ ولیوں کا پردہ۔ سب سے اعلیٰ قسم پردے کی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ڈائریکٹ خطاب یہ ان سے ہو رہا ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بستر پہ قرآن آیا ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ مجھے شاید کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے اس معاملے میں کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ولیمہ ہوا اور اس میں خواتین کی شرکت ہوئی ہو، کوئی ذرا اس میری معلومات میں اضافہ کر دے۔ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی محقق اور مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے حضور علیہ السلام کے جتنے ولیمے ہیں ان ولیموں میں شرکت صرف صحابہ کی۔ سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھو، اس کا ان آیتوں کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں۔
اور پھر چلی اگر با پردہ جاتی تو کوئی گنجائش کی صورت تھی، لیکن بے نقاب بے حجاب بن سنور کر دن دن بھر بنتی ہے اور پھر جاتی ہے. پھر اس میں ہنسی ہے، مذاق ہے، غلط ملت ہے، بے پردگی ہے، پھر ویڈیو شوٹنگ ہے. ویڈیو شوٹنگ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں. مولانا سے پیر جی سے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چھپایا اور شوٹنگ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا. اس قوم پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مر رہے، پٹ رہے، یہ ہو رہے. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت جب لعنت کر رہی ہے تو رحمت تم پر کون بھیجے گا؟ قدرت جس قوم پہ لعنت کرے رحمت کون بھیجے گا؟ آپ جانتے ہیں یہ جو ناجائز اور حرام تعلقات کی لعنت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے درمیان قائم ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا اڈا اس وقت شادیوں کی محفل بن چکی ہے، نکاح کی محفلیں بن چکی ہے. ایک گھر سنورتا ہے، ایک گھر سجتا ہے، ایک گھر بستا ہے، اور سینکڑوں گھر اجڑنے کی بنیادیں اسی ایک بسنے والے گھر کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. اس کا ماتم کون کرے گا؟ اس حق پر اعلان کو ممکن ہے عورتیں برا مانتی ہوگی کہ اب ہمیں ولیمے میں جانے سے بھی روک دیا، ممکن ہے آدھی ادھوری تقریر کاٹ کے کوئی اس کا بھی مذاق بنائے، لیکن میں کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ تو میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن بے پردہ. اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ قسم. اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی، دھیان دے، مرد ولی بننا چاہتا ہے، اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگی، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا. عورت کو اگر ولیہ بننا ہے اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں. ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے ہی کو. آپ جانتے ہیں مجھے ایک بات یاد آئی، میں اپنی بات اب سمیٹ رہا ہوں. مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کتنا خوبصورت نام ہے، میمونہ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا میمونہ. اللہ کسی کو اولاد دے، بیٹی دے تو اس کا نام میمونہ فاطمہ بھی رکھے. وجہ یہ ہے کہ جو نام حضور کی زبان پہ پیار سے آئے ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اب جب وہ نام لیا جائے گا مصیبت ٹلتی جائے گی. ہاں یہ نام کی برکت. علامہ جامی نے کہا تھا کاش حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے سے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا. یہ حضور کی زبان پہ جو نام آئے میمونہ، اس خاتون کی خصوصیت یہ، ام المومنین حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ کہ جہاں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا وہیں پر حضور سے ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی، یعنی وظیفہ زوجیت کے حوالے سے حضور نے ان کو شرف بخشا. اور پھر اتفاق سے یہ مدینہ منورہ سے مکے جا رہی تھی، جس مقام پہ نکاح ہوا، جس مقام پہ حضور سے ملی اسی مقام پہ موجود تھی اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا. تو آج بھی اسی مقام پر موجود ہے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت میمونہ ہے. اب جان گئے میمونہ کون ہے؟ حضور کی بیوی. اچھا ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ حضور کی بیوی، جس کو حضور کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے
اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبیین، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء او کما قال، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کا شوہر صحابی ہوگا، تابعی ہوگا، ولی ہوگا، قطب ہوگا، ابدال ہوگا، لیکن تمہارا شوہر محبوب خدا ہے. اگر ان کی کوہنی کسی یہودی عورت کی دیوار پر رکھ دی جائے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. تمہاری کونی سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی، تمہاری دیوار سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی. نبی نے اپنے عرش مقام بستر پر تمہیں قدم رکھنے کا شرف عطا فرمایا. ان عورتوں کی شان کیا ہوگی جنہوں نے رش کے عرش پہ قدم رکھا ہے. رش کے عرش، نبی کا بستر رش کے عرش ہے. اس رش کے طور ہے کیونکہ طور پر موسیٰ ہے، طور پر توریت آتی ہے، اور ازواج مطہرات کے بستر پر جان موسیٰ ہے، اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن چل کر آتا ہے. یہ ہے اس بستر کی شان. تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مدینے کے لوگ آئے اور کہنے لگے ام المومنین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی، کبھی نہیں نکلتی، اور آپ کبھی نکلی بھی نہیں. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ. عمرہ جو نفل ہی ہوتا ہے عام طور پہ، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ کے لیے. ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمارے عمرہ کی قبولیت کی بڑی عظیم سند ہو جائے گی. حضرت میمونہ نے کیا کہا؟ عمرہ، جس عمرہ کے لیے رسول اللہ مکے سے، مدینے سے مکہ شریف تک گئے تھے، عمرہ کے لیے حضور تک گئے، ایک بار واپس کر دیے گئے تو دوبارہ گئے. ٹھیک، عمرہ کے لیے لوگ کہتے چلیں آپ. ام المومنین حضرت میمونہ نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کر لیا، رسول اللہ کے ساتھ کیا. اب نفلی عمرہ کرنے سے افضل میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہوں. نفلی عمرہ سے بہتر گھر میں رہنا ہے میرے لیے. یہ اور کبھی باہر نہیں نکلی، اسی وقت باہر نکلی ہے. اللہ اکبر، جب آپ کو موت کا بلاوا آیا ہے، اور پھر آپ جو ہے، اس لیے کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے نا تو پھر اس نے تو وہی دنیا سے جانا ہے. جب موت کی طرف سے بلاوا آیا تب آپ اپنے گھر کے باہر نکلی. ایک اور خوبصورت سی بات مجھے یاد آئی. ایک خاتون ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر اپنی بات شاید گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے اور ٹائم بھی ہو گیا، اس لیے گفتگو مکمل کرنا ہے تو خواتین کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بیوہ ہو گئی تو امیر المومنین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتقہ کو نکاح کا پیغام دیا. عاتقہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاتقہ نے جواب دیا آپ متقی پرہیزگار امیر المومنین، حضور کے جانشین دوم صحابی، آپ کے ساتھ کون نکاح نہ کرے؟ ہم تو بالکل تیار ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، بس اسی مسئلے کو حل کر دیں، رشتہ قبول ہے. امیر المومنین نے کہا کیا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، نماز مسجد میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. حضور کے دور سے میں مسجد میں پڑھتی ہوں، تہجد بھی میں تہجد صحابہ گھر میں پڑھتے تھے، لیکن اس عورت کو مسجد سے اتنا پیار تھا کہ وہ تہجد بھی مسجد میں جا کے پڑھتی تھی. اور کہا میں مسجد میں نماز پڑھنے کی عادی ہوں، مجھے مسجد کے بغیر چین نہیں آتا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ عورتوں کو کنکری مار مار کر مسجد سے بھگاتے ہیں، تو اب جب میں آپ کی بیوی ہو جاؤں گی تو آپ مجھ سے کہہ دیں گے مسجد نہیں جانا، تو مجھ پہ لازم ہوگا نہیں جانا. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ مسجد سے روکنے کا کام سب کو کریں گے، لیکن عاتقہ کو آپ مسجد سے کبھی نہیں روکیں گے. اگر اس پر آپ وعدہ کر لیتے ہیں نہ روکنے سے، تو ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں.
शौक कहाँ का है? मस्जिद का। शर्त क्या है? मस्जिद से नहीं रोकना। और फिर फारूक आज़म कहते हैं ठीक है, वादा, हम मस्जिद से तुमको नहीं रोकेंगे। निकाह हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म को तशवीश हुई कि मैं सब औरतों को रोक रहा हूँ और अब खुद की बीवी को नहीं रोकता। फिर वादा बीच में रुकावट बनता है कि वादा किया था और वादा तोड़ नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन ने एक हीला किया, एक रास्ता इख्तियार किया। जानते थे इस औरत को अपनी इज्जत से बड़ा प्यार है, इसलिए कि औरत वही है जिसके पास इज्जत है, हया जिसके पास है वही इंसान है। वरना जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर खाता है, इंसान भी खाता है। इंसान बीवी बच्चे रखता है, जानवर ही बीवी बच्चे रखता है। इंसान का घर है, जानवर का भी घर है। घोंसला ही सही है, कचार ही सही है, लेकिन बिल ही सही है। आप कहेंगे बिरादरी परस्ती, तो चूंटी से ज़्यादा बिरादरी परस्ती कहाँ होगी? एक चूंटी चलती है, पूरी चूंटियाँ उसके पीछे चलती है, वहाँ भी बिरादरी परस्ती है। और इतनी वहाँ बिरादरी परस्ती मुनज़्ज़म है कि अगर चूंटी कह दे कि बिलों में घुस जाओ तो कुरान गवाह है कोई चूंटी बिल के बाहर नजर नहीं आती। कुरान कहता है। आपकी बिरादरी के सरदार की बात आप कभी मानते कभी नहीं मानते, वहां तो बिरादरी पर इतनी शिद्दत है कि अगर चूंटी कह दे अंदर घुस जाओ तो सब अंदर घुस जाती। और यहां तो मर्द की नहीं सुनी जाती, बिरादरी के सरदार की। वहां तो सरदार औरत थी, मादा थी, उसकी सुन ली गई। उसने कहा वो जो चूंटियां थी ना, चूंटियों की सरदार, वो मादा थी, नर नहीं थी, उसकी सुन ली गई। हाँ, मगर यहाँ तो अजीब कहा। फिर बादशाह, वजीर, हुकूमत और बादशाह तो शहद की मक्खियों की यहाँ भी है। सारी मक्खियों का एक बादशाह होता है और वो उनको गाइड करता है और वो जैसे कहता है वो वैसे करते। तफसीर इब्न अब्बास उठा के देखे, पूरी तफसील मिलेगी आपको। इस्लाम ही है न जिसने मक्खियों को छोड़ा, न मच्छरों को छोड़ा, न चूंटियों को छोड़ा, सबकी तारीख बयान कर दी। कोई देखने वाला हो, कोई नई बात नहीं है, किताबों में सब मौजूद है। तो कहा कि फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या? बादशाह वहां भी, बादशाह यहां भी, घर वहां भी, घर यहां भी, खानदान वहां भी, खानदान यहां भी। हद तो ये है कि हमारे यहां कोई जिना करते पकड़ा जाए तो लोग आंखें बंद करके नजरअंदाज करते हैं। जानवरों में तो अब भी जिना करने वालों को संगसार किया जाता। जानवरों की बात करो, जिना को वो भी बुरा समझते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने लिखा है कि एक बंदरिया ने किसी गैर बंदर के साथ जिना किया तो सारे बंदरों ने पकड़ करके उसको पत्थरों से मार के हलाक कर दिया। ये जानवरों की गैरत अभी भी है। इंसान पीछे रह गया, जानवर आगे बढ़ गए। क्या लोग कहते इंसान तरक्की कर गया? न खुदा की रजा के मामले में आगे बढ़े, न नबी की रजा के मामले में आगे बढ़े। एक जानवर पर हुजूर ने एहसान किया, नस्लें एहसान के बदले में सलाम को आती रही। हाँ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का वो वाक़या नहीं पता आपको? बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं नबी पाक की बारगाह में सलाम के लिए हाजिर हुआ तो देखा कि एक हरन का बच्चा था, वो उल्टे पैर पलट रहा था, उल्टे पैर पलट रहा था। मैंने उस हरन के बच्चे से पूछा तू कौन है? तो कहा वो हदीस पढ़ी है आपने कि जंगल में एक हरन ने नबी पाक को आवाज़ दी थी ये कहकर कि मैं जाल में फंसी हूँ और मेरे बच्चों को दूध पिलाना है। ये वह हदीस सुनी है आपने? बायज़ीद बुस्तामी बड़े मुहद्दिस थे, आलिम। हाँ बिल्कुल सुनिए। कहा उसी की औलाद है हम। हुजूर ने उसको जाल से आज़ाद किया तो उसने वसीयत की थी कि जब तक जीते रहना हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देकर इस एहसान पर खिराज अकीदत पेश करते रहे। ये जानवर है, जाल से छुड़ाया तो ये एहसान पर खिराज पेश हो रहा है। यहाँ तो वो कौन सी नेमत है जो नबी की वजह से नहीं मिली? खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, एहसान पे खिराज तो अदा नहीं कर सकते। उल्टा नबी को जितना मक्के के काफिरों ने जितना दिल नहीं दुखाया, आज मेरी कौम उतना ज्यादा हुजूर का दिल दुखा रही। ये सूरत हाल है। हाँ, मक्के के हर काफिर ने हुजूर का दिल नहीं दुखाया है,
لیکن یہاں تو داڑیاں منڈا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے داڑیاں منڈا کے گٹر میں پھینک رہے ہیں. کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پہ؟ یہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہے. یہ خواتین جب مصیبت میں آ کر مشرکوں کے پاس علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ جس کا نبی کعبے کے دن پلٹ دے، کیا وہ نبی ہمارے دن نہیں پلٹ سکتے؟ مشرک جادوگروں کے پاس اپنی بیٹی کے رشتے کے مسائل لے جانے والی عورتیں، مشرک جادوگروں کے پاس اپنے شوہر کی فریاد لے جانے والی عورتیں، ذرا سوچے، ارے وہ بدبخت ناپاک خبیث تمہارے دن کیا پلٹ سکتا ہے؟ اگر دنوں کو بدلنا ہے، دنوں کو سہانا کرنا ہے، اگر دنوں کو پلٹنا ہے، مدینے کی طرف رخ کرو، حضور کی بارگاہ میں عرضی کرو. آج بھی حضور کا کرم چھما چھم برس رہا ہے. کوئی خیرات تو لے، کوئی آئے تو صحیح. جس نے کعبے کے دن پلٹے، جس نے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، جس نے مشرکوں کو ایمان کا نور عطا کی. آج اس مذہب کی ماننے والی عورتیں تھوڑی سی روزی میں پریشانی آئی اور چلی گئی باباؤں کے پاس. اور باباؤں میں کون بابا؟ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جو شرک کرتے، ان کے پاس. کیا گر گئے ہیں ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کہاں تک پہنچ گئے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر مصیبت آئے کسی مشرک کے دروازے پہ نہ جانا. آبرو بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، عقیدہ بھی جائے گا، ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اسی حالت میں مر جائے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. اس لیے نہ جاؤ جادوگروں کے پاس. کیا مسئلہ حل کرنا ہے بتاؤ؟ کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو؟ چاروں کل پڑھو باوضو ہو کر، اپنے بدن پہ دم کرو. واللہ کوئی گود میں بیٹھ کے بھی جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا. اللہ کے کلام سے بڑا بھی کوئی منتر جنتر آ گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا. مسلمانوں کیا قائد گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہے؟ کتے بلی کے نام لینے جا رہے ہو؟ لات و حبل کے نام لینے جا رہے ہو؟ نہیں، چاروں صورتیں پڑھو. اور ایک بات کہوں، کچھ نہیں آتا نا، کچھ نہیں آتا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ پڑھتے رہو. واللہ اگر کسی پر جادو ہو جائے میری گردن کاٹ لے. آگے یہ آپ کہاں سے لائے؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ محدثوں کا باپ، محدثوں کا دادا، محدثوں کا پردادا، استاذ الاساتذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دادا، شاہ ولی اللہ کے ابا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پاس پورے دلی والے بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے. جن لگ گیا، بھوت لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. قلم اٹھا کر کوئی تعویذ نہیں لکھتے، بس اتنا لکھتے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. پنجتن کے نام لکھ کے دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ان کو کوئی تعویذ یاد نہیں تھا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی، ان کو کوئی صورت یاد نہیں. اور دادا ہے، سنی محدثوں کا بھی دادا ہے، وہابی محدثوں کا بھی دادا ہے. ہاں، اسماعیل دہلوی بھی اس پہ ناز کرتا ہے جن کا نام میں نے لیا، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، بلکہ ان کے تو پر دادا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاد شاہ علیہ رسول احمدی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ، ان کے استاد شاہ عبدالرحیم. مولانا عبد القادر بدایونی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ، ان کے استاد شاہ عبدالرحیم. اسماعیل دہلوی اس کے استاد شاہ رفیع الدین، اس کے استاد ولی اللہ، اس کے استاد عبدالرحیم. یعنی وہابی سنی سب وہیں پر سندیں جا رہی ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید عورتوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میں پڑھنے لگا تھا کہ علم حدیث کی سند ہندوستان میں ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی.
سب کو ولی اللہ تک جانا ہے. جب علم حدیث کے لیے ولی اللہ کے بغیر نہیں جا سکتے تو علم تصوف کی بات تو بہت دور کی ہے. ولی نہیں چاہیے، ولی نہیں چاہیے. یہ تو ولی ہے، نام کا بھی ولی اللہ ہے اور اس میں بامسمى کام کا بھی ولی اللہ ہے. یہ محدث بھی ہے، صوفی بھی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بارے میں ولی اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب میں مکے میں میلاد میں حاضر تھا تو اس میلاد والوں کے سروں سے لے کر آسمان تک میں نور کی قندیلیں دیکھ رہا تھا. اب یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے وہ نور دیکھ لیا. جلوس کے بارے میں نظریہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پنج تن کے نام پڑھو، پنج تن کے. اور بھی کچھ پڑھنا ہے تو یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شرکن خیر آور، یا شبیر، یا شبر. اب آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس کو بھی پیش کر دوں. بات ختم ہونے لگی تھی لیکن یاد، مصیبت ٹلتی ان ناموں سے. ہاں، ارے اصحاب کہف کے نام جس گھر پہ لکھے ہو، حدیث پاک ہے کہ گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، گھر میں چوری نہیں ہوتی. کس کے نام سے؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. کس کے نام سے؟ اصحاب کہف. ان کے نام پتہ نہیں کس نے رکھے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن جو پنج تن ہے نا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نام اس نے رکھا ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. اور حدیث ہے، حدیث کیا حدیث ہے؟ پڑھے جانتے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا، علی، یہ حسن اور حسین نام اللہ نے چھپا کر رکھے تھے تاکہ ان سے پہلے کوئی نام کا بھی حسن اور حسین نہ ہو. ارے جب ان سے پہلے نام کا حسن اور حسین نہ ہوا تو ان سے پہلے کام کا کوئی حسن اور حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا، یا بہت پیارے انداز سے کہا علامہ نیازی نے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء. اے دل بگیر، علامہ نیازی کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور میرے امام نے کہا ہے، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن. تو کہنے چلا تھا بلائیں ٹلتی ان کے نام سے. ایک مرتبہ مامون رشید، بولو ٹائم ہے؟ ہاں 5 منٹ بول دے، 5 منٹ میں بات کر. تھوڑا سا ہمارے یہاں اجتماع ہے نا، تو ٹائم پہ اجتماع عورتوں کا بھی وہ ختم کرنا، اور اتفاق سے آج میں خود لیٹ پہنچا ہوں. یہ میری اپنی کوتاہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن بہرحال میں بات مکمل کرتا ہوں. وہ مامون رشید حضرت امام علی رضا کے گھر آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں دریا اور سمندر کے سفر میں، مجھے ایک تعویذ دیا جائے تاکہ اگر سمندر میں طوفان آئے تو میں اپنے بچاؤ کا انتظام کروں. اب امام علی رضا وہ تو باہر بھی نکلتے تھے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے. اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے. اور لوگ تمنا کرتے تھے، اے ہوا تھوڑا سا تیز چل تاکہ پردہ ہٹے آل نبی کی زیارت. پردے ڈال کے چلتے تھے، اور جہاں حدیث کا درس ہونا ہوتا تھا تو وہیں سے وہی پردہ ہٹاتے تھے، اور جب نقاب الٹتے تھے تو پوری محفل میں اللہ اکبر کا شور ہو جاتا تھا، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے. یہ حسن تھا امام علی رضا کے پاس. یہ امام علی رضا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے. وہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے. وہ بیٹے امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے امام حسین کے. اتنے دور کے رشتے پر حسن کا یہ عالم ہے تو حسین کے حسن کا عالم کیا حسن کا عالم ہوگا. تو امام علی رضا کے پاس کون آیا؟ مامون بادشاہ آیا. دروازے پہ دربان بن کر کے ایک درویش کھڑا ہوا تھا. اس درویش کو کہتے معروف کرخی. جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو، وہ اندر والا رہنے والا کتنا بڑا ہوگا. یہ معروف کرخی کون ہے بتاؤں آپ کو؟
غوث پاک کہتے ہیں سب سے زیادہ کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو وہ معروف کرکی ہے. غوث پاک جہاں سے فیض پائیں اس کو کہتے ہیں معروف کرکی. اور معروف کرکی دربان بن کر کھڑے ہیں امام علی رضا کے دروازے کے. سوچو جب دربان کا یہ عالم ہے تو در کا عالم کیا ہوگا, اور جب در کا عالم یہ تو گھر والے کا عالم کیا ہوگا. مامون سے کہا معروف کرکی نے, جاؤ ابھی حضرت ملاقات نہیں کریں گے, یہ ملنے کا ٹائم نہیں. کہا ایک حاجت لے کے آیا ہوں. کہا بولو حاجت کیا ہے. کہا سفر پہ جانا ہے, دریائی سفر پہ, طوفان کے دن ہے, کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ طوفان آئے تو بچ جائیں. یعنی مامون کو بھی یقین تھا, حالانکہ تھا لڑائی جھگڑے کرتا تھا ان سے, امام علی رضا سے لڑتے رہتا تھا, لیکن اتنا سب کو پتا ہے کہ آل نبی سے مصیبت ٹلتی ہے, لڑنے والوں سے بھی پیار کرنے والوں سے, اس لیے سبھی آتے ہیں. لیکن یہ ان کے گھر کی ریت ہے, وہ سب کو نبھاتے ہیں. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. امام معروف کرکی اندر گئے, ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر لائے, کہا یہ علی رضا کی طرف سے لے جاؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. وہ گیا, اتفاق سے 20 سمندر میں پہنچا تو طوفان آیا, اور ایسا کہ چوبیں ہل گئی, اوپر سے نیچے تک کے سارے مسافر دہل گئے. اس کو یاد آیا مامون کو علی رضا کا تعویذ علی نکالا اور جیسے سمندر میں ڈالا, فوراً طوفان تھم گیا, ساحل نجات پہ کشتی پہنچی. بہت متاثر ہوا, یار ان کا تعویذ بڑا اثر والا ہے. ایمان تو تھا ہی پہلے سے اثر والا ہے. جب تحفے لے کر آیا تو یہی دربان کھڑے تھے. اب کیا ہے, کہا اب آئے بچ کے آئے. کہا کہاں سے, کہا وہ نہیں تعویذ دیا تھا آپ نے. کہا ہاں دیا تھا. تو کہا وہ طوفان بڑا خطرناک تھا, جیسے ہی ڈالا طوفان. کہا سچی تھم گیا. ہاں بالکل تھم گیا. کہا سچی, کہاں صحیح, ہاں صحیح, الحمدللہ الحمدللہ. کہا یہ الحمدللہ تم کیوں کہتے ہو. کہا وہ تعویذ علی رضا نے نہیں دیا تھا میرے ماں, میں نے دیا تھا, میں نے. اچھا تم نے دیا تھا, ہاں. اور کیا لکھا تھا وہ بھی سن لے, اپنا نام لکھ کے دیا تھا, معروف کرکی. ارے تعویذ میں پہلا آدمی ہے جو اپنا نام لکھ کے دے. بڑوں کا نام لکھ کے دینا تو سمجھ میں آتا ہے, اپنا نام لکھ کے. کہا تو نے اپنا نام کیوں لکھ کے دیا. کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ علی رضا صبح اٹھتے تو کہتے معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف یہ کر, معروف وہ کر, معروف کھا لے, معروف سو جا, معروف وظیفہ کر, معروف نماز پڑھ. تو میں نے سوچا نبی کا بیٹا جب بار بار میرا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو علی رضا کی زبان پر معروف کا نام آنے کی وجہ سے معروف کے نام میں اثر کتنا پیدا ہوا وہ چیک کرنا چاہتا تھا. تو علی رضا نے میرا نام اتنی بار لیا تو کتنا اثر پیدا ہوا. بہت اثر آ گیا, کیونکہ میرا نام نبی کے بیٹے نے لیا ہے. سمندر کا طوفان میرے نام کی برکت سے ٹل جاتا ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, امام علی رضا جس معروف کا نام غلامانہ وہ آقایانہ انداز سے معروف کو غلامی کے طور پہ یاد کرے تو معروف کے نام میں اتنا اثر پیدا ہو جائے جس فاطمہ کا نام خود ہی رکھے, علی کا نام خود ہی رکھے, حسنین کا نام خود ہی رکھے, اور فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. علی رضا معروف کا نام لے لے تو اتنا اثر ہے, سید الانبیاء ان کا نام لے تو ان کے ناموں کی تاثیر کا عالم کیا. اس لیے مصیبت آئے تو نام پڑھو, علی, فاطمہ, حسن, حسین, شبیر, شبر, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, پڑھتے رہو, سب مصیبت جائے گی. اور یار میں آپ سے کہا, غوث پاک نے کہا جو مصیبت میں میرا نام لے گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کی مصیبت ٹلے گی. جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹلتی تو سیدہ فاطمہ کے نام سے نہیں ٹلے گی. مت جاؤ کہیں, اس سے بڑا تعویذ کیا ہے. اور اگر اس کو تعویذ نہیں مانتے تو پھر آپ کے ایمان کی گارنٹی کیا ہے, آپ کی ایمان کی گارنٹی کیا ہے. اس لیے کہیں ایسی جگہ نہ جانا. بات دور نکل گئی, ختم کر رہا تھا. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا کہ سیدتنا عاتقہ نے فاروق اعظم سے کہا مجھے مسجد سے نہیں روکنا. ٹھیک ہے نہیں روکیں گے. پھر آپ نے سوچا کہ یہ روکنا تو نہیں ہے, وعدہ نبھانا ہے, لیکن ایک ہیلا کرتے ہیں. ہیلا کیا کرنا ہے, ہیلا یہ کرنا ہے, اس کو ہے اپنی عزت سے بڑا پیار, بہت پیار کرتی اپنی عزت سے. ہاں جانور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو اپنی عزت سے کوئی پیار نہیں, اس لیے وہ کسی کی بھی روٹی چھین کے کھا لیتا ہے.
کسی کے بھی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت سے اور حیا سے پیار ہے، یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ جا رہی تھی تہجد کے لیے، سر پہ چادر ڈالا، چادر ڈال کر نکلی تہجد۔ ان سے پہلے فاروق اعظم اپنی دوسری بیویوں کی باری میں ایک کمبل موٹا سا اوڑھ کے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات تھی، اجالے تو نہیں تھے، رات تھی، تاریک رات، اور جیسے یہ مسجد کی طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جانے لگی، یہ کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کے زور سے ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کون تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تو گواہ رہنا، تیری مسجد میں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی حیا اور آبرو سے پیار ہے۔ مولا تیرے حبیب نے پردہ کیا کیا، لوگوں سے خوف خدا اٹھ گیا، کسی نے میری آبرو پہ عزت پہ حملہ کیا، اب میں جا رہی ہوں، اب مسجد نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھی کہ کسی اجنبی نے حملہ کیا، حالانکہ تھے کون؟ شوہر۔ سمجھ نہ سکی، جو گھر میں گئیں پھر کبھی باہر نہیں نکلی۔ جب آپ کو جنازہ آپ کا باہر نکالا گیا تب آپ باہر نکلی ہے، اس کے بعد کبھی باہر۔ یہ عورتوں کی حیا تھی۔ اور آج کل عورتیں جہاں جی میں آئے چلی، جہاں جی میں آئے، اور کوئی روکنے والا ہو کہ یہ مولانا لوگ تو یار بڑی پرانی بات کرتے ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں یہ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی دقیانوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقرنا فی بیوتکن۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ گھر سے نکلی تھی، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس نکلنے پر رونے، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی اللہ کا حکم تھا وقرنا فی بیوتکن، میں نے اس پر ایک مرتبہ کیوں عمل نہ کیا، ایک بار میں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا، اتنا روئی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ ایک بار گھر سے نکلی تو مولا علی کی شہادت پر، علماء میرا اشارہ سمجھ رہے کہ سفر کی طرف ہے، تو وہ رونے لگی اور اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، اور کہتی جاتی تھی، بلکہ اس کے بعد ساری زندگی مولا علی کا ذکر آتا تھا تو روتے روتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور کہتی تھی کاش میں نے ایک مرتبہ اس پر جو عمل چھوڑا ہے اس پر بھی عمل کر لیتی۔ وقرنا فی بیوتکن، تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ تھی ان عورتوں کی پاک دامنی، یہ ان کی عظمتیں تھیں، ان کی عزتیں تھیں۔ آج خواتین اسلام پردے سے بھی دور ہوئی، حیا سے بھی دور ہوئی، قناعت سے بھی دور ہوئی، دین سے بھی دور ہوئی۔ اے خواتین اسلام، آئیے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، پردے کے پابند بنیے، اللہ کی حدود کو مت توڑیے، فضول خرچی سے بچیے، ناجائز و حرام میک اپ سے بچیے، اور اپنی زندگی کو ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے گزاریے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ آپ دین کے قریب آئیں اور اپنے بچوں کو بھی عاشق رسول بنائیں، دین کا داعی بنائیں۔ جیسے آج آپ ہزاروں کی تعداد میں آئی ہے، ویسے کل اپنے گھر کے مردوں کو آپ اجتماع میں بھیجیں۔ اجتماع انشاءاللہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بھیجیں، اور کل کا پروگرام بھی اگر آپ سننا چاہیں گی، تو یوٹیوب چینل پر ہمارا جو HDI چینل ہے اس کے ذریعے سے آپ سن سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں اور استفادہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، آپ کے بدلنے سے ماحول بدلے گا، آپ کے بدلنے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ استغفار کی کثرت کرے، آیت کریمہ کی کثرت کرے، اور اگر سحر جادو سے نجات پاتی ہے تو چاروں قل یاد کر لے، اس کو پڑھے۔ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ شروع کر دے تو آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، صرف سوچیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ عمل ہے سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مزمل اس طرح سے پڑھیں کہ 10 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ استغفار، وہ بھی استغفار یہ والا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ استغفار پڑھیں، پھر سورہ مزمل پڑھیں، صرف 2 منٹ لگتے ہیں سورہ مزمل پڑھنے کے لیے۔ اس عمل کی برکت یہ جو اس کا عامل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو سوچے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے۔